خلیل کی فیملی کے ساتھ بات کرتا ہوں. السلام علیکم جلیل صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہا ہوں. جلیل صاحب, جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی. آپ کیا بتاتے ہیں کتنے بجے جلیل صاحب گھر سے نکلے اور کتنے لوگ نکلے اور کس مقصد کے لیے جا رہے تھے آپ برے اعلیٰ؟ کیا بتائیں, ہم خوشیاں کرنے جا رہے تھے, کزن کی شادی پہ جا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ دلہا آج شام واپس گیا ہے. اس کا حال آپ کو کیا بتاؤں, اس بچے کا حال کیا بتاؤں. کیا پلاننگ بنائی تھی, کیا سوچ کے گئے تھے, شادی پہ ایسے کریں گے, شادی پہ ایسے کریں گے, یہ سوٹ پہنیں گے, یہ نہیں پہنیں گے, یہ جوتے پہنیں گے, یہ نہیں پہنیں گے, یہ 10 والی کاپی میں لٹاؤں گا, یہ 20 والی کاپی یہ لٹائے گا. ٹھیک ہے, کیسے کیسے سب پلاننگ کر کے گئے تھے. ٹھیک ہے, یار تم پہلے جاؤ میں بعد میں آتا ہوں, میں نے ایسے جانا ہے. ٹھیک ہے, کہ کہیں رکیں گے ہوٹل پہ, چائے پئیں گے, کھانا کھائیں گے, ایسے انجوائے کرتے گاؤں جائیں گے, پھر گاؤں جا کے شادی دیکھیں گے. ادھر پھر جو گاؤں میں ہوتا ہے گنے وغیرہ, ٹھیک ہے, ایسا وہ کماد وغیرہ گڑ وغیرہ بنتا ہے وہ کھائیں گے. جلیل صاحب میں روکوں گا, آپ نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ جسے مدینے کی ریاست بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں وہاں محافظ آپ کے بھائی بھابھی اور ان کے بچوں پہ گولیاں چلائیں گے؟ میں تو اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ میں اسرائیل میں رہ رہا ہوں یا کشمیر میں رہ رہا ہوں. ہم انڈیا کی بات کر کے انڈیا کے فوجی نہتے کشمیریوں کے پر گولی چلا رہے ہیں, ایسا ہی بھٹی صاحب. تو یہ تو لاہور اسلامی جمہوریہ پاکستان, ٹھیک ہے, ہمارے ہی محافظ ہمیں پہلے قتل کر دیں, بعد میں دہشت گردی کا لیبل لگا دیں. یہ کون سا آپ کو اپنے پاکستان ہے, بھائی کون سا کی اسلامی شہادت کی جمہوریہ ہے؟ خبر کب اور کیسے ملی؟ آپ کہاں تھے اس وقت؟ میں اس وقت سائی وال بائی پاس پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے, تب جا کے میں نے پھر, کیونکہ جب مجھے اطلاع ملی میں اپنے بڑے بھائی سے رابطے میں رہا. پتوں کی جب نرسیاں میں کراس کر رہا تھا تو کال آئی, میں روڈ کو چیک کرتا آ رہا تھا کہیں گاڑی خراب نہ ہوگی ہو سکتا ہے سگنل وغیرہ ان کے نہ جا رہے ہوں یا کسی ہوٹل میں ہوں کھانا وغیرہ کھانے ہوں تو موبائل گاڑی میں ہوں. میں نے اتنے میں ٹینشن نہیں لی. جب میں اکاڑا بائی پاس کراس کر لیا پھر بھائی کا فون آیا کہ یار ان کے نمبر بند ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. پھر ایسے کہتا ہے یار تم روڈ دیکھتے ہو گاڑی خراب تو نہیں ہوگی ان کی. اچھا جلیل, آپ کے ساتھ میں روڈ پہ شہید ہونے والے کے صاحبزادے عمیر ہیں, آپ میری ان سے بات کرا سکتے ہیں؟ جی بالکل کرا سکتا ہوں. السلام علیکم عمیر. وعلیکم السلام. عمیر بیٹا, آپ کہاں جا رہے تھے؟ آپ نے کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کہاں روکا گیا آپ کو؟ ہم گاؤں جا رہے تھے, میں میرے پاپا اور پاپا کے 2 ڈرائیور, ہم جاگ رہے تھے, ہم باتیں کر رہے تھے. اتنا سا فرا گیا گاؤں میں, ہم ایسے کریں گے, وہ پہنچے ہوں گے, پیچھے چاچو آ رہا ہوگا, ہم ایسے باتیں کر رہے تھے. یہ آئے, ان لوگوں نے ہماری گاڑی روکی ہے. پاپا نے کہا ہماری ہم نے کچھ نہیں کیا, ہماری گاڑی کی چیکنگ کر لو, ہمارے سے پیسے لے لو, میں معاف کر اللہ کے واسطے میں معاف کر دو. پاپا نے بھی یہی کہا, تو ان لوگوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی. تو میرے پاپا کے کہاں لگے مجھے نہیں پتا, ڈرائیور پاپا کے اوپر گر گیا تھا, پاپا بھی گر گئے تھے وہاں گاڑی کے اندر ہی, اور میں آپی بھی میری بڑی بہن بھی تھی, وہ بھی میری گر گئی وہاں, تو ماما بھی, میں اور میری منیبا چھوٹی اور سب سے چھوٹی ہاتھ دیا. مجھے میری ٹانگ میں لگی ہے, منیبا کو ہاتھ میں لگی ہے. یہ ہم بچ گئے تو ان لوگوں نے ہمیں نکال کے نا اپنے ڈالے کے آگے بٹھا دیا, اور یہ واپس آیا ہماری گاڑی کے پاس. اچھا عمیر بیٹا, جب آپ کی ٹانگ میں گولی لگی, عمیر بیٹا آپ گاڑی میں تھے کہ گاڑی سے باہر تھے جب آپ کی ٹانگ میں گولی ماری گئی؟ وہ میں گاڑی کے اندر تھا. گاڑی کے اندر گولی لگ گئی, تو جب گاڑی فائرنگ کے ہو اندر رہی, تھا.
فائرنگ ہو رہی تو بچے اس وقت کہاں تھے؟ آپ کی دوسری بہنیں کہاں تھی جب فائرنگ گاڑی پہ کی جا رہی تھی؟ میری چھوٹی منیبا بہن وہ میرے پاپا کے ساتھ تھی آگے، اور ہادیہ نیچے ماما میرے ساتھ نیچے لیٹی تھی سیٹ پہ، اور میں ماما کے ساتھ، ماما بھی سوئی تھی تو میں جا کے پاپا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ تو عمیر گاڑی میں سے کسی نے گولیاں چلائی پولیس کو دیکھ کر کے پولیس نے پہلے فائرنگ کی؟ پہلے فائرنگ کس نے کی؟ پہلے فائرنگ ان لوگوں نے کیا۔ تو بیٹا آپ کی گاڑی میں کیا کیا تھا جب آپ شادی کے لیے گئے؟ گھر سے کوئی سامان رکھا تھا گاڑی میں؟ ہاں جی رکھا تھا، پیسے بھی تھے، کاپی کیا تھا زیادہ میری بھی تھی، دو میری تھی، 3 ماما کی تھی، پاپا کی بھی زیادہ تھی، 4-5 پاپا کی تھی، اور سونے کی چین بھی پاپا نے اور ڈالی کیا تھی، کیا تھا سامان؟ ماما نے کانٹے بھی ڈالے تھے سونے کے، ماما نے بھی کانٹے وہ ڈالے تھے سونے کے، کانٹے ہار بھی ماما، چین بھی ماما نے ڈالی تھی سونے کی، تو اور بیٹا کپڑے جب بھی تھے میرے نیو، میری ماما کے کپڑے تھے، دلہن کے بھی، دلہے کے بھی، میرے وہاں ساروں کے کپڑے تھے نیو، پوری فیملی کے تھے وہاں۔ عمیر جو آپ کے نئے کپڑے تھے، پیسے تھے، ماما نے سونے کی بالیاں پہنی تھی، وہ کہاں ہیں؟ وہ ان کا انہوں نے نہیں واپس پتا، کر دیا پولیس والوں نے آپ وہ کو؟ نہیں، جب وہ گھر آئے تھے نا ماما، جب وہ ماما گھر آئے تھے نا، وہ بنی آتی سارا کچھ۔ ذیشان، یہ عمیر ہے جسے شہید کر دیا گیا، اور ساری زندگی یہ اپنی ماں اور باپ کی لاشوں کو فائرنگ میں مرتے ہوئے دیکھے گا۔ اچھا ذیشان بیٹا، جب گولیاں چلیں تو آپ کی چھوٹی بہنیں اور آپ کے کیا الفاظ تھے؟ آپ کے منہ سے کیا باتیں نکلی؟ ہم تو یہی کہہ رہے تھے عمیر بیٹا، پاپا جی ان کو نہ چلائے، ان کو نہ چلائے، تو وہ چلاتے رہے کہ ہم رک تو گئے یہی آپ کے کہہ رہے کہنے تھے، پہ؟ نیبا بھی وہ نہیں رکے، وہ چلاتے رہے تھے۔ تو بیٹا اس کے بعد جب وہ آپ کے امی اور ابو آپ کے سامنے شہید ہو گئے تو آپ کو کس نے گاڑی سے کس نے نکالا؟ ان لوگوں نے میرے گھر سے نکالا۔ تو کہاں لے کر گئے وہ اپنے ڈالے گئے نا اگلی والی سیٹ کے، ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ نہیں ہوتی، ان لوگوں نے میں وہاں بٹھا دیا تھا۔ تو کہاں گئے بیٹا اس کے بعد؟ وہ واپس آئے گاڑی کے پاس تو ان لوگوں نے سارا کچھ سامان بھی نکال لیا، سارا سامان بھی نکال لیا، پھر اپنے ڈالے میں آگے رکھ لیا، پھر ہمیں نا آگے جا کے نا پٹرول پمپ کے ساتھ کھلا تھا میدان تھا، وہ پہلیاں تھی بڑی تھی، تو مجھے میری چھوٹی بہن منیبا اور ہادیہ کو نا وہاں پھینک کے چلے گئے، نکال کے نا ناظرین، چلے یہ جو گئے۔ آپ تصویر بچی کی دیکھ رہے ہیں کمبل میں، یہ بقول سی ٹی ڈی اور بقول لا منسٹر راجہ بشارت کے دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے جو سو رہی ہے کمبل میں اپنی ماں کے بغیر۔ جیل صاحب، جلیل صاحب، جب وہ جی بڑی صاحب، میتیں آپ کے گھر میں آئی تو جو سامان تھا وہ سارا پولیس والوں نے آپ کو واپس کر دیا، یا کچھ چیزیں رہتی ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے پیسے تھے، بچوں کے کپڑے تھے؟ بٹی صاحب کوئی چیز نہیں مجھے دی گئی، آئی ڈی کارڈ تک نہیں دیا گیا ان کا بھائی کا، بابی کا، ٹھیک ہے، ان کا موبائل بھی نہیں دیا گیا، ذیشان کا موبائل ان کے پاس تھا۔ یہ جو موبائل انہوں نے چھینا ہے، یہ خود اپنے ان عمیر کے منہ سے سن لیں کہ موبائل کے بارے میں کیا ہوا تھا، ابھی تک موبائل بند جا رہا ہے۔ عمیر بتائیں انکل کو موبائل کے بارے میں کیسے آپ کیا ہوا؟ میں نے پاپا کو جلیل، موبائل یہ پکڑا، میں ذرا میں بعد میں چاچا کو فون کروں گا۔ جی عمیر بتائیں، بیٹا بتائیں۔ میں نے نا پاپا کا موبائل پکڑ کے چھپانے لگا، میں کہا میں فون کر لوں گی سارے کا نمبر ہے چاچی کو، ہمارے ساتھ ایسے ہم یہاں پہ ہمیں آ کے لے لیں۔ میں نا پکڑ کے نا میں پاکٹ میں ڈال لیا تھا، تو ان لوگوں نے نا کسی نے مجھے دیکھ لیا، ان لوگوں نے ہمارے ہاتھ سے موبائل کھینچ کے نا میرے ہاتھ سے، تو ان لوگوں نے ہماری گاڑی کے اندر ہی پھینک دیا تھا، پھر ان لوگوں نے بعد میں پکڑ لیا تھا
भाई फिर उन लोगों उसने मेरा हाथ खींच के अपनी पॉकेट में डाल लिया था। नाज़रीन, ये वो अमेर है जिसके हाथ में मोबाइल था, जिसे बारूद बना दिया गया, बारूद बना दिया गया, जो अपने मरहूम माँ बाप के लिए अपनी चचा को खबर देना चाहता था। साहब, ये जो बेटी है आपकी गोद में, ये कौन है बच्ची, ये किसकी बेटी है? ये वो बदनसीब वो है, दहशतगर्द करार दिया जा रहा है जिशान, उसकी ये बरूद है उसका। भट्टी साहब, ये बरूद है उसका, देखें इसको। बेटी, आपका नाम क्या है? जरा ये बेटी बात करती है? जलील साहब माफी चाहता हूँ, मैं आपको सवाल करता जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। बेटी आपका क्या नाम है? यशवा। अच्छा, तो बेटा आप कहाँ थी? आप भी अपने अब्बू के साथ जा रही थी? नहीं। तो आपके अब्बू कहाँ हैं अब इस वक्त? आप अब्बू मिले हैं आपको आज? सुबह जब नहीं, आज नहीं मिले। कहाँ गए हैं अब्बू आपके? फौत हो गए हैं। बेटा अब्बू आपके कैसे फौत हुए हैं बेटा? वो तो अच्छे भले कल गए थे 19 तारीख को घर से, कैसे फौत हुए हैं? किसने मारा उनको? मुझे नहीं पता।